اس خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت. آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں پر میں روشنی ڈالوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم نیاز کرتے ہیں تو ان کی سیرت کیسی تھی، پریکٹیکل لائف کیسی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے برگزیدہ بندے تھے، اور کس طرح وہ آل رسول ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان سمجھتے تھے. تو ہمیں جب بہت زیادہ عبادت کر لیں تو ہمیں کس طرح کا محسوس ہونا چاہیے، وہ چیز ہمیں آج ان کی سیرت میں دیکھنے ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، قد ترکت فیکم، میں نے تمہارے اندر، تمہارے پاس، تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، ما ان اخذتم بہ، جو چیز بھی چھوڑی ہے اگر تم اسے پکڑ لو، یعنی اس کی پیروی کر لو، اس پر عمل کر لو، لن تضلوا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں. جو چیز میں نے چھوڑی وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید. یہ اس وقت جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، یہ اس وقت. وہ عطرتی، اور میری عطرت یعنی اہل بیتی، میرے اہل بیت. تو میرے اہل بیت میرے قرآن کی شرح ہے اور اس کی تفسیر ہے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو میرے اہل بیت کی زندگی کو دیو. اہل بیت کی زندگی بالکل چلتا پھرتا قرآن ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کو اگر دیکھنا ہے چلتا پھرتا تو اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں. اور یہ بہت آسان ہے اس وقت جب ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی سیر پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ کتنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے قرآن پر عمل کرنا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اچھا بننا چاہتا ہے تو اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے اس کو ضروری ہے کہ کوئی نمونہ اس کے پاس ہو، کوئی ایگزامپل ہو، تب وہ اس ایگزامپل کو پریکٹیکل کرے گا. اسی طرح ہم جب کسی کو نمازی دیکھتے ہیں، کسی کو نیک عمل کرنے والا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ٹف کام ہے، جبکہ یہ کوئی ٹف نہیں ہے. سب سے آسان کام یہ ہے، اس لیے کہ یہاں اسلام میں ہر چیز کے بارے میں باریکی سے لکھ دیا گیا. جب آپ کے پاس نمونہ ہے، سیمپل موجود ہے، تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. جب آپ کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں بنتی ہوئی تو بلڈنگ بنانے سے پہلے کئی مہینوں تک اس کا اسٹرکچر کا ڈیزائن کیا جاتا ہے. اسی کو انجینئر کہتے ہیں. انجینئر بیٹھ کر اس میں ڈیزائن کرتا ہے کہاں پر کیا ہونا چاہیے. کوئی بھی بلڈر جسے آپ بلڈنگ بنانے دے اسے کہیں کہ اسٹرکچر نہیں آپ بنانے لگ جاؤ. ساری چیزیں موجود ہیں، مٹی موجود ہے، ریتی موجود ہے، اینٹ موجود ہے، پتھر موجود ہے، سیمنٹ موجود ہے. آپ بنانا شروع کر دیں تو وہ بنا پائے گا؟ وہ نہیں بنا پائے گا. اس کی وجہ ہے، اور اگر بنا بھی لیا تو وہ چاہے سریا تک چلے جائے، وہ بلڈنگ ٹیڑھی ہی ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس اسٹرکچر نہیں ہے. بغیر اسٹرکچر کے بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. اسی طرح عمل کرنے کے لیے پہلے ہمارے پاس کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی سیمپل ہونا چاہیے، تبھی ہم عمل کر سکتے ہیں آسانی سے. اور اسلام سے زیادہ آسان عمل کرنے میں کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی غیر مذہب والے کو، یہ اس مذہب کے علاوہ کوئی بھی مذہب صحیح نہیں، یہی مذہب حق ہے. اس کو اس بات پر ایمان لے آنا چاہیے کہ یہ وہ مذہب ہے جہاں پر ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر بیٹھنے اٹھنے اور کھانا کھانے کا بھی طریقہ بتایا جاتا ہے، کہاں سے کھانا ہے اور کھانا کون سا کھانا ہے. یعنی ہر چیز کی رہنمائی ہے. صرف یہ نہیں کہ معاشرتی اعتبار سے، میڈیکلی اعتبار سے بھی آپ کی رہنمائی ہے کہ کب کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، کیسا کھانا کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہے. اب اس پر عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے جب ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے عمل کیا ہو. ان کے لیے عمل بہت آسان تھا. وہ کہتے تھے سب تو لکھا پڑا ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ بہت آسان چیز ہے اگر ہمارے لیے لکھا ہو. اور ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کو لکھا ہوا ملا، اور ہمیں تو لکھا ہوا بھی ملا اور بزرگان دین کی صورت میں پریکٹیکل بھی ملا. ہم نے وہ لکھا ہوا دیکھ لیا، پڑھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کو عمل کرتا ہوا دیکھا. تو ہمارے لیے دونوں آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گئی چیزیں. ہم ہر مسجد میں آپ کو ایک امام ملے گا، آپ کے ہر ایریے میں آپ کو ایک پیر صاحب ملیں گے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے دین پر عمل کرنا ہے. کون سا ہارڈ رہ گیا؟ بہت آسان ہے.
آپ کو ضرورت پڑی کسی سے بھی آپ نے پوچھ لیا، آپ کو دین سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں اسٹرکچر مل چکا ہے. فرماتے ہیں کہ میری اطرت اور قرآن، تو قرآن کو پڑھو اور اس کو اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میری اطرت، یہ میرے قرابت، میری اہل بیت کی زندگی کو پڑھو، اس کو سنو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. حضرت عمرو بن ابی مقدام فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو جعفر بن محمد یعنی جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا، جیسی میری نگاہ ان کی طرف پڑی، عالم تو میں نے جان لیا انہم من سلالۃ النبیین، تو میں نے جان لیا کہ یہ نبیوں کی نسل سے ہیں. دیکھ کر ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبیوں کی نسل سے. تو جب آدمی اس طرح کے نیک اعمال کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے تو کیسا بھی کپڑا پہنتا ہو، لیکن انسان، ایک عام انسان اس کو دیکھ کر محسوس کرے گا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، صرف عمل کی بنیاد پر. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم 4 دن عمل کرنے کے بعد وہ تاثیر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم 4 مہینے سے یا 4 سال سے عمل کر رہے ہیں لیکن لوگ اٹریکٹ نہیں ہو پا رہے. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم اٹریکٹ کرنے کے لیے کر نہیں رہے. اگر یہ نیت ہٹائیں گے نہیں جب تک کہ اٹریکٹ کوئی ہوگا بھی نہیں، اور ہمارا مقصد بھی وہ نہیں ہے. فرمایا رأیتہ واقعا عند الجمرہ یقول سلونی سلونی، میں نے امام جعفر صادق کو جمرہ حج پر جب گئے تھے جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے پایا اور آپ کہہ رہے تھے آنے جانے والوں سے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھو، مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں بتاؤں. یہ تھی زندگی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ ہمارے یہاں کوئی الگ صورت میں جانتے ہوگے، لیکن آپ کی زندگی اور آپ کی لائف یہ تھی کہ آپ نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اپنے دادا کی کتابیں پڑھی، اس کو سمجھا، اور اس کے بعد لوگوں تک دین اسلام کو پھیلایا. اور اس طرح پھیلایا کہ آپ نے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں دین بتاؤں. آپ کا جو نسب تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ملتا ہے. یہاں بہت سارے روافظ اور شیعہ تو اس بارے میں بہت بڑی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن آپ خود غور کریں کہ کس طرح آپ کا عقیدہ تھا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک شخص نے کہا کہ میرے والد نے پوچھا جعفر بن محمد سے، یعنی جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے والد نے پوچھا. ایک شخص نے کہا، اور پوچھا تو اس طرح سے پوچھا کہ ان لی جارن یزعم انک تبرأ من ابی بکر و عمر، میرا ایک پڑوسی ہے حضرت اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے دینی اعتبار سے، آپ ان سے بری الذمہ ہیں. کسی پڑوسی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، تو کیا بات یہ صحیح ہے؟ اس نے پوچھا تو جواب دیا حضرت جعفر صادق نے، بری اللہ من جارک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پڑوسی سے بری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس پڑوسی سے بری ذمہ ہو جائے جس نے یہ خباثت کی ہے اور جس نے یہ بکواس کی ہے کہ میں عمر اور ابو بکر سے بری ذمہ ہوں. پھر آگے فرمایا واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر، بخدا میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ جو میری رشتہ داری حضرت ابو بکر صدیق سے ہے اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے. یہ میری امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو رشتہ ہے ابو بکر صدیق سے میرا، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا، مجھ پر کرم کی بارش فرمائے. آپ کا یہ کہنا ہے. آپ بتائیے یہ کون ہے جعفر صادق؟ یہ بن سلالۃ النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، سادات کرام میں سے. یہ ایسا رشتہ ہے سید، یہ ایسی برادری ہے کہ جب قیامت میں سور پھونکی جائے گی، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میں جب سور پھونک دی جائے گی قیامت میں تو سارے نسب ختم ہو جائے گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں خان صاحب ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں میمن ہوں، میں مومن ہوں، کوئی نہیں. صرف ایک ہی چلے گا، اصلی والا مومن، اصلی والا مومن جو ایمان والا ہو، بس وہی ایک رشتہ داری چلے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے، آپ کی جو برادری ہے، قیامت میں بھی ختم نہیں ہو. سادات کرام کی شفاعت اس بنیاد پر ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھتے ہیں. سوچیے ایسی رشتہ داری ہے کہ قیامت میں بھی
وہ رشتہ داری ختم نہیں ہوگی، ورنہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری رشتہ داری قیامت میں بھی کام آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان والوں سے کہا کہ قیامت میں میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، تم اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ اے عباس، قیامت میں تم میری طرف مت آنا، اگر تم با عمل ہوگے تو اس عمل کی بنیاد پر میں اپنی شفاعت پیش کروں گا اللہ کے بارگاہ میں۔ یہ صرف نہیں رکھا کہ میری رشتہ داری پر رہ جائے اور اس کے بعد جو چاہیں کرے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر رشتہ خیر الانبیاء سے ہے، خیر الرسل سے ہے، سید الانبیاء سے ہے، تو آپ کے اندر سید الانبیاء کی جھلک بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ جھلک سادات کرام نے اپنے اندر بتائی، اور پھر آپ نے فرمایا ایک دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی نسل سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی جو نسل ہے، جو برادری ہے، قیامت کے دن وہ بھی ختم ہو جانی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہے اس کی بنیاد پر نفع پہنچائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا رشتہ دنیا میں تو دنیا میں، قیامت میں بھی مبارک ہے، وہ ذات یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا بتا رہا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ دوسرے چھوٹے کو بڑا بتاتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ بڑا اصل میں وہ ہے کہ جس کے پاس اگر چھوٹا بیٹھ جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگے۔ جب آپ بیٹھے کسی بڑے کے پاس جو حقیقت میں بڑا ہو، عمر میں نہیں، حقیقت میں بڑا ہو، تو وہ آپ کو اپنے قریب بٹھائے، آپ کو اپنے قریب بٹھائے، عزت سے پیش آئے، مسکرا کر بات کرے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ پروٹوکول فالو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت بڑا ہے، وہ منسٹر ہے مان لیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح سے پیش آئے تو سمجھ لیں وہ چھوٹا آدمی ایسا محسوس کرے گا کہ میں بہت بڑا آدمی، مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے، خادم کو کہا جا رہا ہے اس کو پانی پلاؤ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ معراج میں گئے، سیکنڈ میں معراج سے واپس آ گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھا، ہر چیز دیکھی، اور جب زمین پر آئے ہیں تو کیا کیا؟ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر، وہ صحابہ جو فقراء صحابہ تھے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے، آسمان کی سیر کر کر آ گئے، اور جب زمین پر آئے تو سادہ زمین پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھائے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، صرف 2 دن کے لیے اگر امریکہ چلے گئے، اور اگر تھوڑا سی شاید وہ یوٹیوب پہ اگر ٹریولنگ میں دیکھ لے کہ امریکہ میں کہاں کہاں کون سی جگہ ہے، اتنی معلومات بھی ہو جائے، تو دوستوں کے اندر تو اپنا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا۔ اس لیے کہ 4 ملک کے نام میں نے لے لیے امریکہ میں، کہ 4 اسٹیٹ کے نام معلوم ہے مجھے۔ ہمارا یہ حال ہے، اتنے چھوٹے ہیں ہم لوگ کہ دنیا کے اندر تھوڑی دور چلے جاتے ہیں تو اپنے محلے والوں کو بتاتے ہیں کہ بہت دور سے آیا ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو میرے بیگ میں ابھی دیکھ لو، بورڈنگ پاس میں لٹکا ہوا، اس کو بھی کاٹتے نہیں ہے، اتنی مضبوطی سے وہ کمپنی والے نہیں لگاتے جتنا یہ ٹائٹ کر کے رکھتے۔ تو یہ سب فخر کی بات نہیں ہے، فخر اس بات پہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی لباس میں ہو، آدمی آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف اٹریکٹ۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اخلاق ویسے ہو، آپ نے کسی کی مدد کی ہو اور پھر آپ غریب ہو جائیں، تو دیکھیے جس کی مدد آپ نے کی تھی وہ امیر ہو گیا، پھر بھی وہ آپ کے پیروں میں گرے گا کہ یار اس دن تم نے میری مدد کی تھی جب میں کچھ نہیں تھا، آج آپ کچھ نہیں ہو کہ بھی میرے لیے بہت کچھ ہو۔ تو یہ ہے سلالۃ النبی، نبی کی آن۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں، حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میری ماں ہے ام فروہ۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق سے 2 طرح سے ملتا ہے، میری نانی کی جانب سے، نانی نانا کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ میری دادا کی جانب سے۔ یعنی میری نانی کی جانب سے بھی میں حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان سے مل جاتا ہوں، اور اپنی دادی کی جانب سے بھی میں دادا کی جانب سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان سے ملتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر الصدیق مرتين، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ آپ یہ فرماتے تھے، ابو بکر صدیق نے، جعفر صادق فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ والدہ کی جانب سے ابو بکر صدیق کے خاندان سے ملتا ہوں، اور ایک مرتبہ والدہ کے والد کی جانب سے میں حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان سے جا ملتا ہوں۔ سالم ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ میں نے ابو جعفر اور ان کے لڑکے جعفر سے پوچھا، ابو جعفر یعنی جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کہ کیا تمہاری رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا تولہما وابرأ من عدوہم، ان کو کبھی مت چھوڑنا۔ ابو بکر حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں
عمر اور ابو بکر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، ہاں ان کے دشمنوں سے ہمیشہ بری ذمہ رہے، ان سے دشمنوں سے دور رہنا. اور فرمایا فَإِنَّهُمَا كَانَا مِنْ إِمَامَيْ هُدَىٰ، اس لیے کہ ہدایت کے یہ دونوں امام ہیں. جعفر صادق فرما رہے ابو بکر عمر ہدایت کے دو امام ہیں. اور پھر حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں اَيَسُبُّ الرَّجُلُ جَدَّهُ، وہ ابو بکر جدی. تم کو کیا لگتا ہے کہ میں ابو بکر کو گالی دوں؟ کیا کوئی انسان اپنے دادا کو گالی دے سکتا ہے؟ ابو بکر میرے دادا ہیں، میں کیسے ان کو گالی دے سکتا ہوں؟ پھر آپ نے جو بات کہی بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات. آپ نے فرمایا لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اکن اتولاہما وابرأ من عدوہما، کہ بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں نے ان کا دامن چھوڑ دیا. میں نے ابو بکر عمر کا دامن چھوڑ دیا تو شفاعت حضور مجھے نصیب نہ ہو، اور اگر میں نے ان کے دشمنوں سے بری ذمہ کا اظہار نہ کیا تو مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو. جبکہ ان کو شفاعت تو ملنی ہے، لیکن آپ اپنے نسب کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق اپنے دادا کے بھی نسب کو اٹھا رہے ہیں. جب پوتا چھوٹا ہوتا ہے تو دادا اس کو لے کر چلتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب پوتا بڑا ہوتا ہے، مالدار بھی ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری آسائشیں اس کے پاس ہوتی ہے، تو اب دادا تو ظاہر سی بات اب کوئی کام کے لائق نہیں رہا. اس وقت جب پوتا اپنی کمپنی سے جس ملک میں کام کرتا ہے وہاں سے کچھ چھوٹا سا گفٹ بھی لے کے آتا ہے نا، دادا کی آنکھیں بھر جاتی. تو یہ بڑک پن ہے اس پوتے کا کہ اتنا بڑا ہو چکا ہے اب دادا کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پہلے گرتا تھا اس لیے دادا کی انگلیاں پکڑتا تھا، آج کسی کی ضرورت، اس کے باوجود بھی آج دادا کو بڑا سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ پوتا کوئی چھوٹا موٹا پوتا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا ہے جس نے رشتہ داری کو سمجھا ہے. اور آپ کے تلامذہ میں، آپ سے پڑھنے والوں میں کون لوگ ہیں ذرا غور سے سنیے. 4 نام بتاؤں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور کون ہے؟ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری اور مالک بن انس. سارے مذاہب آ گئے اس میں، حنفی، مالکی، حنبلی، سارے مذاہب آ گئے. اتنے بڑے بڑے آپ کے اسٹوڈنٹ تھے. مالک بن انس فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گیا ہوں ان کی بارگاہ میں، اکثر میں جایا کرتا تھا، جب بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. عالم کی شان یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی ملے اس سے تو اس کو مسکرانا چاہیے. اور جب بھی دیکھتا تھا تو مزاح فرماتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ادب کے مارے، کتنی بڑی شخصیت کا نام لے دیا. اور جب بھی حدیث بیان کرتے تو باوضو ہو کے بیان کرتے. اور فرمایا کہ 3 خصلتیں میں نے آپ کے اندر پائی، اتنے زمانے سے آتا جاتا رہا ہوں، 3 خصلتیں ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں. آج ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد فرمایا جب بھی میں گیا وجدتہ اما مصلیا، تو میں نے یا تو ان کو نماز پڑھتا ہوا پایا، وہ اما صامتا، یا تو خاموش پایا، وہ اما یقرأ القرآن، یا تو صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہوا پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.